ابراہیم بن عیسیٰ ابو جعفر منصور سے منقول ہے کہ میں نے اپنے چچا سلمان بن ابو جعفر منصور کو یہ کہتے ہوئے سنا، ایک مرتبہ خلیفہ منصور کی دربار میں اسماعیل بن علی بن صالح بن علی، سلمان بن علی اور عیسیٰ بن علی موجود تھی۔ میں بھی وہی تھا کہ بنو امیہ کی حکومت کے زوال کا تذکرہ چڑھ گیا۔ عبداللہ نے بنو امیہ کے ساتھ جو سلوک کیا اس کا بھی ذکر ہوا۔ خلیفہ نے بنو امیہ کے متعلق کہا، اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان فرمایا، یہاں تک کہ انہوں نے ہماری حکومت کی طرف نظر اٹھائی، جیسا کہ ہماری نظر ان کی حکومت کی طرف اٹھی، جیسے ہم ان کے طرف راغب ہوئی ایسی ہی وہ بھی ہمارے طرف راغب ہوئی۔ قسم ہے مجھے اپنے جان کی انہوں نے خوش بختی کی زندگی گزاری لیکن فقیروں کی حالت میں مرے۔ اسماعیل بن علی جو دربار میں ہی موجود تھا، اس نے کہا، اے خلیفہ، بے شک عبید اللہ بن مروان بن محمد آپ کے قید میں ہے، اس کے پاس ملک نوبہ کے بادشاہ کا عجیب و غریب قصہ ہے، اسے بلا کر واقعہ سنیے۔ خلیفہ نے مسیب کو حکم دیا کہ عبید اللہ بن مروان کو ہمارے سامنے حاضر کیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ مضبوط و بھاری زنجیروں میں جکڑا ایک نوجوان کو خلیفہ کے سامنے لایا گیا۔ نوجوان کی گردن میں بہت وزنی توق تھا۔ اس نے آتے ہی بآواز بلند السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ خلیفہ منصور نے کہا، اے عبید اللہ، سلام کا جواب دینا امن و سلامتی دینا ہے، اور میرا نفس اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تجھے امن و سلامتی دی جائے تو زنجیروں میں جکڑا ہوا میرے سامنے کھڑا رہ۔ پھر خدام خلیفہ کے لیے تکیہ لائے۔ خلیفہ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور کہا، اے عبید اللہ، مجھے پتہ چلا ہے کہ تیرے پاس نوبہ کے بادشاہ کا کوئی عجیب و غریب قصہ ہے، بتا وہ کیا ہے؟ عبید اللہ بن مروان نے کہا، اے خلیفہ، اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو مسنری خلافت پر فائز کیا، لوہے کی مضبوط بھاری زنجیری وضو و طہارت کا پانی لگنے کی وجہ سے زنگ آلود ہو کر بہت زیادہ تکلیف دہ ہو گئی ہے، ان کی ہوتے ہوئے میں کس طرح کلام کر سکوں گا؟ خلیفہ نے اسے بیڑیوں اور طوق سے آزاد کر دیا۔ عبید اللہ نے کہا، ہاں اے خلیفہ، میں آپ کو نوبہ کے بادشاہ کا واقعہ سناتا ہوں، سنیے۔ جب عبداللہ بن علی نے ہم پر حملہ کیا تو اس کا مطلوب اول میں ہی تھا کہ اپنے والد مروان بن محمد کے بعد میں ہی ان کا ولیعہد تھا۔ چنانچہ میں نے خزانے سے 10,000 دینار لے، 10 خادموں کو اپنے ساتھ لیا، ہر ایک کو 1,000 دینار دے کر علیحدہ علیحدہ سواریوں پر بٹھایا، مزید 5 خچروں پر قیمتی سامان رکھا۔ پھر ان سب کو لے کر میں سلطنت نوبہ کی طرف بھاگ گیا۔ 3 دن مسلسل سفر جاری رہا۔ بالآخر نوبہ کے قریب ایک ویران قلعے میں پہنچ کر میں نے خدام کو حکم دیا کہ اسے اچھی طرح صاف کرو، پھر بہترین قالین بچھا دو۔ کچھ ہی دیر میں بہترین قالین بچھا دی گئی۔ میں نے اپنے سب سے زیادہ بااعتماد عقل مند خادم کو بلا کر کہا، تم نوبہ کے بادشاہ کے پاس جاؤ، اسے میرا سلام کہنا اور میرے لیے امان طلب کرنا، پھر کچھ اناج وغیرہ شہر سے خرید لانا۔ خادم میرا پیغام لے کر بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ کافی دیر گزر گئی لیکن وہ واپس نہ آیا۔ مجھے اس کے بارے میں بدگمانی ہونے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ آیا تو اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ اس نے نہایت ادب و تعظیم سے پیش آتی ہوئی ملاقات کی، پھر میرے سامنے بیٹھ گیا اور کہا، ہمارے بادشاہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں ہمارے ملک آنے کے لیے کس چیز نے مجبور کیا؟ کیا ہم سے جنگ کا ارادہ رکھتے ہو یا ہماری مذہب کی محبت تمہیں یہاں کھینچ لائی یا تم پناہ چاہتے ہو؟ میں نے اس قاصد سے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں تم سے جنگ کروں، باقی رہا دین و مذہب تبدیل کرنے کا معاملہ تو میں کبھی بھی اپنا دین چھوڑ کر تمہارا دین قبول نہ کروں گا۔ ہاں میں پناہ کا طلبگار ہوں